خوب جانیے کائنات عالم میں یہ واحد اکلوتی ایسی عبادت ہے کائنات عالم میں یہ واحد اور اکلوتی ایسی بے نظیر اور بے مثال عبادت ہے کہ جس میں شریک بھی شریک ہوتا ہے اور لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ بڑی عالمانہ ضمانت کے ساتھ آپ کی خدمت میں نے گزارش کی ہے اس بات کو، اور ثبوت بھی دلائل بھی آپ کی خدمت میں ہم حاضر کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اکلوتی عبادت ہے۔ یہ آپ کی نماز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ تو شریک ہو لیکن لا شریک بھی شریک ہو، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ یا تو ابلیس کو اپنے پاس رکھ لو، سبحان اللہ، اللہ خود کہتا ہے نا کہ جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی، جہاں شیطان ہوگا وہاں رحمان نہیں ہوگا، جہاں رحمان ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا تو کہنا یہ ہے، بالکل کلیئرلی کہنا اللہ کا یہ ہے کہ جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہوتی، ویسے ہی ایک دل میں ہم اور وہ نہیں ہوں گے۔ یا تو ہم کو اپنے دل میں بسا لو، یا تو ہمیں ہٹا کے ابلیس کو بسا لو، ایک ہی رہ سکتا ہے۔ اچھا، وہ اکلوتی عبادت میں آپ کی خدمت میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ کس بنیاد پر یہ اکلوتی عبادت ہے۔ فروعات کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں میں گارنٹی کے ساتھ آپ یا ہم یا کوئی بھی ایکس زیڈ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم اللہ کے پاس تھے، ساتھ تھے اور اللہ ہمارے ساتھ تھا، نماز میں ہم اللہ کے ساتھ تھے اور اللہ ہمارے ساتھ تھا، روزے میں ہم اللہ کے ساتھ تھے اور اللہ ہمارے ساتھ تھا، حج میں ہم اللہ کے ساتھ تھے اور اللہ ہمارے ساتھ تھا، زکوٰۃ میں ہم اللہ کے ساتھ تھے اور اللہ ہمارے ساتھ تھا۔ ایکس وائی زیڈ جتنے بھی فروعات ہیں ان میں آپ گارنٹی کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ان عبادات میں ابلیس کا نیٹ ورک مل ہی جاتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جی، نماز میں نہ ملا تو روزے میں مل جائے گا، روزے میں نہ ملا تو حج میں مل جائے گا، حج میں نہ ملا تو زکوٰۃ میں مل جائے گا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ اکلوتی اس بنیاد پر عبادت ہے جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے، جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ اکلوتی عبادت ہے کہ یہاں کسی بھی رخ سے ابلیس داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ بندے جہاں ابلیس ہوگا وہاں ہم نہیں ہوں گے، اور جہاں ہم ہوں گے وہاں ابلیس نہیں ہوگا۔ جو گرامی، تو اس بنیاد پر یہ اکلوتی عبادت ہے کہ قرآن کے سورہ احزاب میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد اللہ فرما رہا ہے یہ درود و سلام والی عبادت، مجلس حسین والی عبادت اس لیے اکلوتی ہے کائنات ظاہر باطن میں کہ صاحب جی کہ اس مجلس میں شریک بھی شریک ہوتا ہے، توجہ، شریک بھی شریک ہوتا ہے، اور جو لا شریک ہے وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ اس نے قرآن میں اعلان کر دیا، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جی محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کا مطلب
کہاں ہوتا ہے درود؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہی عبادت ایسی مجلس حسین ہے کہ جہاں درود ہی درود ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد بولے محمد وجل بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد و آل محمد کا درود پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ دعوت فکر پیش کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ارے تم کیوں محروم رہتے ہو؟ تم کو بھی محروم نہیں رہنا. تم بھی آؤ یہاں جہاں ہم ہیں، جہاں فرشتے ہیں، جہاں انبیاء ہیں، جہاں اولیاء ہیں، جہاں اوصیاء ہیں. جی یہ ایسی مقدس عبادت ہے. اللہ خود اپنے شریک ہونے، اپنے حاضر ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں. اور محمد علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں اور سب فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اور اے ایمان لانے والو، تم کیوں محروم عبادت سے ہو؟ کیونکہ کائنات کی تمام عبادتیں فیل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ درود و سلام والی عبادت کبھی فیل ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ سکسیس رہنے والی عبادت ہے. جہاں محمد کی بیٹی موجود ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس عبادت میں بے شک بے شک بے محمد شک کی بے بیٹی شک. موجود ہو، جس عبادت میں خود رسول الثقلین موجود ہو، واہ واہ. جس عبادت میں کل انبیاء موجود ہو، سبحان اللہ. ایسی عبادت کا کیا کہنا، کیا کہنا ایسی عبادت کا. عزیزو، اللہ کہہ رہا ہم مجلس حسین میں شریک ہوتے ہیں. اب میں اپنے 4 مصرے آپ تک پہنچاؤں تاکہ ذہن کو اور زیادہ وسعت اور تشفی اور تسلی پیدا ہو سکے. کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں. میرا کسی بھائی کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ جز علی راہنما کوئی نہیں. کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ کون کہتا ہے میرا کوئی نہیں؟ جز علی راہنما کوئی نہیں. ہوئی مجلس تو سبھی آ پہنچے، ہوئی مجلس تو سبھی آ پہنچے، وہاں والوں میں بچا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یا علی. کوئی مجلس تو سبھی آ پہنچے، وہاں والوں میں بچا کوئی نہیں.